مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے خدمت میں محرم الحرام کے عنوان پر، اس کی فضیلت پر، اس کے روزے کے عنوان پر جو ضروری باتیں تھیں پیش کی گئی تھی، اور گزشتہ مجلس میں کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس جمعہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عنوان پر کچھ گفتگو ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک تمام مہینے اللہ نے بنائے، سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لا تسبوا الدہر، اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی نہ دو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو گالی نہ دو۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں، یعنی میری مرضی سے زمانے کا تصرف ہوتا ہے، میرے مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی تصرف نہیں ہوتا، تو اسے گالی نہ دو۔ تو لہٰذا پورے 12 مہینے میں کوئی خرابی نہیں، کوئی نحوست نہیں، کوئی بے برکتی نہیں۔ اصل بے برکتی، اصل نحوست تو انسان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بہت سارے فضیلتیں لے کر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امت کی بد اخلاقی، بدعمالیوں کی وجہ سے بہت سارے خرافات اور رسومات اور بدعات کو بھی ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، اور لیبل لگایا جاتا ہے دین کا، اسلام کا، عاشق رسول کا اور عشق اہل بیت کا۔ تکلیف اس بات سے ہے، تکلیف کیا ہے؟ اس بات سے ہے اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اتنا درد نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ پولیس کی وردی پہن کر اگر چوری کرے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ حفاظتی
دستہ خود اگر چوری کرنے پر لگ جائے تو اب حفاظت کس سے ہوں گی؟ تو اسی طرح عشق رسول کا لیبل لگا کر، عشق اہل بیت کا، آل رسول کا، محبت آل بیت کا یہ لیبل لگا کر ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کاموں کا شریعت میں اور اللہ کے رسول کے اور ان کے نواسوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے خرافات ساتھ میں آتے ہیں۔ جیسے محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تعزیے بٹائے جاتے ہیں، بہت سارے علاقوں کے اندر ہم بھی اپنے بچپنوں میں دیکھتے تھے، تعزیے بٹائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ ما تعبدون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لکڑی لگائی جا رہی ہے، اوپر سے کپڑا باندھا جا رہا ہے اور 5 تن کے عنوان پر ایک پنجہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ کیا جاتا ہے کہ جو 5 تن اہل بیت ہیں، امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کی روحیں اس میں آتی ہیں۔ یہ باقاعدہ عقیدہ کیا جاتا ہے، اور سواری بٹائی جاتی ہے جس کو سواری کہتے ہیں، پورے شہر میں اس کے چکر لگائے جاتے ہیں، اور جس کے بدن میں یہ 5 تن میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے اس کے کہتے آنکھ میں آتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، لوگ اس کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور جس کے جو سواری اٹھانے والا ہوتا ہے وہ اتنا بے غیرت، بے شرم، بے حیات، داڑھی منڈا انسان، زندگی میں کبھی اس نے مسجد میں قدم نہیں رکھا ہے، شراب کا عادی ہے، چہرے پہ نحوست ٹپک رہی ہے، ایسے کہ آنکھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی روحیں آئیں گی؟ بتاؤ یہ ان کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا اسلام یہ ہے، لوگوں کے سامنے تصویر تو یہی جائیں گے نا، یہ مسلمانوں کا لیبل لگا کر، اسلام کا لیبل لگا کر حرکتیں کر رہے، پھر غیروں میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ شریعت میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے، ماتم منانا، غم منانا، غم کی اجازت ہے، لیکن غم سے آگے بڑھ کر ماتم اور نوحہ کرنا، بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑ دینا، بنگڑیاں اور چوڑیوں کو پھوڑ دینا، یہ اس طرح شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے لیے حکم فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک غم منا سکتی ہیں، عدت میں رہیں گی، یہ شریعت کا 2 ٹوک حکم ہے۔ ہوتا ہے نا سبیلیں لگائی جاتی ہے پانی کی، اور پانی کی سبیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سال بھر لگاؤ، ہر ہفتے لگاؤ، ہر جمعہ کو لگاؤ، پیاسوں کو پانی پلانا اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ عقیدہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان دنوں کے اندر پیاسا رکھا گیا تھا، اور یہ ہم جب پانی کے سبیلیں لگائیں گے تو ان سبیلوں کے ذریعے سے جو بھی پانی پئیں گا ان کے روح کو سکون ملے گا۔ تمہارے سبیلوں کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے چشمے پھوٹ رہے الحمدللہ ان کے قبروں پر۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو نوجوانوں کا جنت میں سردار ہوں گا کیا وہ تمہارے سبیل کا محتاج ہوں گا؟ یہ عقیدہ غلط ہے، پانی لگانا یہ غلط نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کام غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک اور کام کیا جاتا ہے، کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ شریعت کے نقطہ نظر سے مطلقاً کوئی بھی لباس، کسی بھی کلر کا لباس پہننا جائز ہے، محرم میں نہیں، کوئی بھی مہینے میں مطلقاً شریعت کے نقطہ نظر سے کالا نہیں، کوئی بھی کلر کا لباس پہننا جائز ہے، لیکن شریعت کا ایک اسلوب ہے کہ اگر کوئی کلر، کوئی لباس اگر کسی خاص تہذیب کا، کسی خاص مذہب کا شعار بن جائے، اس کی علامت بن جائے، اس کی نشانی بن جائے، تو اس وقت میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس سے کیا ہے؟ بچنا ضروری ہے۔ جس طرح سے بلیک ڈے مناتے نا 6 دسمبر کو بابری مسجد کے شہید ہونے پر، اسی طرح یہ شیعہ حضرات ہر سال محرم کے مہینے میں کالا لباس پہن کر
یہ بتاتے ہیں کہ ہم غم میں ہیں. یہ اب ان کا ایک پہچان بن گئی, ان کی نشانی بن گئی, ان کی علامت بن گئی. تو ان کے دیکھا دیکھی کے اندر یہ بات اتنی عام ہو گئی, تو شیعہ اہل مسلمان بھی کیا کرنے لگے, ان دنوں میں کالا کلر کا لباس پہننے لگے. حالانکہ جائز ہے, لیکن ان دنوں کے اندر ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی قوم میں اٹھائے گا. اور اہل علماء کا فتویٰ ہے, جمہور کا فتویٰ ہے کہ اہل شیعہ مسلمان نہیں ہے, ان کے فاسد عقائد کی بنیاد پر. اب یہ اس کا عنوان نہیں ہے کہ جس کے ان کے عقائد کو آپ کے سامنے بیان کرو. ہاں وہ جو کام کرتے ہیں, 10 محرم کو باقاعدہ تعزیہ نکالتے ہیں, ماتم مناتے ہیں, تلواروں سے بلٹوں سے اپنے آپ پر وار کرتے ہیں, یہ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم شیعہ ہیں. وہ کرتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے, لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے عقیدے اہل سنت والجماعت سے ملے جلے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کے کام کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں, شریک ہو جاتے ہیں. دھوکہ کا لگا ہے, دھوکہ اس کے اہل بیت اور محبت آل رسول کے عنوان پر لگا ہے. دھوکہ لوگوں کو یہاں پر آ کر لگا ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ بلیٹوں کے ذریعے اپنے بدنوں پہ لگاتے کچھ ہوتا نہیں, حالانکہ اپنے بدن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں اگر کوئی جانور تکلیف دینے والی چیز تمہارے سامنے آ جائے, نماز توڑ کے اسے کیا کر دو, مارو. یا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جسم کو تکلیف دے رہے ہیں, یہ جسم, یہ جان, یہ روح, یہ زندگی ہماری نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے. اتنا ہی اپنے بدن کو اگر زخمی کرنے کا شوق ہے, میدان جہاد میں نکلو نا, وہاں پر نکلنے سے موت آتی ہے. ارے دکھاوے کی محبت کا اظہار کرتے ہو کہ اے حسین ہم نہیں تھے, اور تم ہوتے تو کیا کرتے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اندر, میدان کربلا میں جنگ چل رہی ہے, دشمن سامنے ہیں اور ان کی آل کٹ رہی ہیں, شہید ہو رہی ہیں, ایسی حالت میں نماز کا وقت آیا ہے. حضرت امام حسین نے اپنے سپاہی سے کہا کہ دشمنوں سے جا کے کہہ دو نماز کا وقت ہوا ہے, نماز پڑھنے کے وقت میں جنگ کو روک دیا جائے. حالانکہ وقت تھا, حالانکہ یہ گھڑی تھی نماز کی, یہ تو جان پہ آ بنی ہے, یہ گھڑی ہے. پیاسے ہیں, پورا گھرانہ اللہ کے رسول کا پیاسا ہے, کئی دنوں سے پیاسا ہے, اور دشمن حملہ آور ہے, تیر برسا رہا ہے, تلوار برسا رہا ہے. ایسے وقت میں نماز کا وقت ہوا تو کیا کر رہے ہیں, سامنے دشمن نے اجازت نہیں دی ہے. حضرت نے کہا کہ نماز تو نہیں چھوڑی جاتی, نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. آدھے لشکر کو دشمن کے مقابلے میں لگا دیا, آدھے لشکر کو نماز پڑھنے کے لیے لگا دیا, اور ایسی حالت میں شہید ہو گئے. اور امام حسین سے عشق کرنے والے یہ جو نام لیتے ہیں نا, یہ ڈپلیکیٹ ہیں, یہ دکھلاوا کرتے منافق قسم کے لوگ ہیں. اگر انہیں حقیقت میں امام حسین سے محبت اور عشق ہوتی تو مسجدوں کو آباد کرتے, بازاروں کو نہیں. نماز کے عین وقت میں عورتوں کے ساتھ میں باہر مجرا کرتے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں, قوالیاں لگاتے ہیں, گانے لگاتے ہیں, اور ماتم مناتے ہیں, اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں. جو نماز فرض ہے, جس شخصیت کے نام پر تم یہ ڈھول تماشا اور ناچ گانا کر رہے ہو, وہ شخصیت تو میدان کربلا میں, میدان جنگ کے اندر بھی نمازیں نہیں چھوڑ رہے, اور تمہاری نمازیں چھوٹتی ہیں. ایک بیٹا ہے, کہتا ہے کہ میں باپ سے محبت کرتا ہوں, اور باپ کی ایک بات بھی نہیں مانتا ہے. تو بولو یہ محبت ہوئی یا منافقت ہوئی؟ اگر ہم حقیقت میں محبت کرتے تو ان کے جتنے اقوال ہیں, افعال ہیں, ان کی زندگی ہے, اس پر عمل کرتے نا. انہیں جو جو پسند تھا, انہوں نے جو جو کیا ہے, ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے. وہ بھوکے اور پیاسے رہتے, تم روزہ رکھتے, بھوکے اور پیاسے رہتے. پانی کے سبیلے لگائی گئی, کھچڑوں کی ڈگیں پکائی گئی, اور لوگوں میں بانٹا گیا, عقیدت یہ رکھی گئی کہ ہمارے اہل بیت کیا ہو گئے, بھوکے اور پیسے تھے, یہ تم کھائیں گے تو گویا کہ وہ کھائیں گے. ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانا بے انتہا ضروری ہے. اور اہل بیت کے بارے میں آپ کو یہ گمان نہ کرے کہ میری الفاظ کو دیکھ کر کے اہل بیت کی محبت پر شک کر رہا ہوں. اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں, اہل بیت سے, آل رسول سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام آئے ہیں, تمام صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے ایمان کا کیا ہے, حصہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک تھرمامیٹر ہم کو دیا ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو باتیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں میں سے کسی کو بھی لازم پکڑو گے یا ان دونوں کو لازم پکڑو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، قرآن اللہ کا اور اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ پھر ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا یہ لازمی ہے، میری سنت پر چلنا یہ تمہیں لازمی ہے، اور ساتھ میں میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفاء راشدین مہدیین کے سنت کو پکڑنا بھی لازمی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے معیار زندگی ہے، زندگی گزارنے کا معیار ہے۔ اگر ہم کو کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی منزل اگر تلاش کرنا ہے اور کسی عمل پر، کسی کام پر، کسی چیز پر اگر عمل کرنا ہے تو ہم اس چیز کو صحابہ کی زندگی میں ان کے تھرمامیٹر میں ڈالیں گے اور کھنگال کر دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا یا نہیں، اگر ہاں تو ہم کریں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ دین والی بات، شریعت والی بات۔ مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں موبائل صحابہ کے زمانے میں تھا کیا اور گھڑی صحابہ کے زمانے میں تھی کیا، پھر جب وہ موبائل استعمال نہیں کرتے تھے تم کیوں استعمال کرتے تھے؟ ہم یہ موبائل اور گھڑی دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتے کہ موبائل کا استعمال کرنا 2 حج عمرے کا ثواب ہے اور گھڑی کا استعمال کرنا 2 عمرے کا ثواب ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہمارا۔ جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے، جھگڑا اس بات پر ہے کہ عقیدہ دین اور شریعت سمجھ کے، دین اور شریعت کا لیبل لگا کر تم یہ کام کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صاف ستھری بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے، کتاب اللہ کو دیکھو، اللہ کے رسول کی کتاب حدیث کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ یہ خرافات ملتے ہیں ان کی زندگی میں۔ ہم سے زیادہ عشق کرنے والے وہ لوگ تھے امام حسین سے، جنازے سے لوٹ رہے تھے، ایک جنازے میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ بہت دور سے جنازے کو دفنا کر جب آ رہے تھے، تھکے امام حسین رضی اللہ عنہ تو ایک درخت کے سہارے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ تو جب یہ سوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ان کے پیروں کے تلووں سے دھول کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بزرگ صحابی ہیں، عمر کے اعتبار سے امام حسین کے مقابلے میں عمر کے اعتبار سے عمر دراز ہے، بڑی شخصیت ہے۔ احادیث سب سے زیادہ تمام صحابہ میں جس صحابی سے مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وہ حضرت امام حسین کے پیر کو صاف کر رہے، اچانک آنکھ کھلی امام حسین کی، کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرمندہ ہو گئے، آپ اتنے بڑے صحابی ہو کے میرے پیروں کو صاف کر رہے۔ کہا کہ جو مرتبہ، جو مناقب، جو فضیلت اللہ کے رسول کے ذریعے مجھ کو آپ کی ملی ہے نا، تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں۔ تو صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، آل رسول سے محبت کرتے تھے، تو ان کی زندگی میں تو یہ سب خرافات نظر نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں، روزہ رکھنے کو موت آتی ہیں اور شربتیں بانٹنے اور شربتیں پلانے کو کیا مزہ آتا ہے۔ شیطان کرنے کے کام اگر نہیں کرو گے نا تو شیطان نہ کرنے کے کاموں میں آپ کو کیا کریں گا؟ بولو، مبتلا کریں گا۔ کچھ تو الٹرنیٹ چاہیے نا، یہ نہیں تو یہ، تاکہ دل بہلے۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ یہ دل کو جھکنا ہے تو صحیح جگہ پہ جھکاؤ، صحیح جگہ پر جھکاؤ۔ صرف مورتیوں کے سامنے جھکنے کا نام شرک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کریں گے وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، شرک ہے۔ منتیں مانگتے ہیں، پیسہ ڈالتے ہیں، باقاعدہ پیسوں کے ہار سواری کے اوپر ڈالا جاتا ہے، بالکل سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ مکتب میں ایک طالب علم آیا چھٹی لینے کے لیے، گاؤں جا رہے پوری فیملی، کیوں؟ محرم منانے کے لیے۔ رمضان منانے سنا تھا، عید الفطر منانے سنا تھا، عید الاضحیٰ کو منانے سنا تھا، یہ محرم منانا کیا ہے؟ محرم میں تو روزہ رکھا جاتا ہے، اور کیا منانا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ کیا منانا ہوتا ہے؟
جو بھی منانا ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. جو کارستانیاں چل رہی دیکھ رہے نا آپ, عورتوں کا ننگا ناچ دیکھیے, عورتوں کو مجالس میں لایا جاتا ہے, کپڑے پھاڑے جاتے ہیں, بدن کو چھنی چھنی کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ہم اس کو جب چاہتے ہیں, جب اس کو ہلاک نہیں کر سکتے ہیں, جب اللہ کا حکم آئے گا اسی وقت کریں گے, اور یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. ایک روایت لے کر آؤ, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک بھی حکم نہیں ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. خدا را اپنے آپ کو اس تباہی سے بچائے اور اسلام کو بدنام کرنے سے بچائیں, اسلام کو بدنام ہونے سے بچائیں. جو آپ کے دوست احباب ہیں اس معاملے کے اندر ملوث ہیں, بعض لوگ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں, ایک احمد نگر میں بہت بڑا لگتا ہے اور کیمپ میں بہت لمبا چلتا ہے, باہر سے جا کر دیکھیں گے, ہم تھوڑی اس میں شریک ہو رہے ہیں, ہم تھوڑی شربت پی رہے ہیں, ہم تو دور سے کھڑے کھڑے دیکھ کر مزے لیں گے. دیکھ کے مزے لینے کی چیز ہے وہ. من کثر سواد قوم فهو من, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی قوم کی آبادی بڑھائے گا, تعداد کو بڑھائے گا, وہ بھی کل قیامت کے دن اسی میں ہوں گا. میجورٹی بڑھانے میں آپ کا حصہ لگ رہا ہے. وہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا, یہ لاکھوں کے اندر ایک کاؤنٹ کس کا ہے؟ تمہارا بھی ہے, جانے والوں کا. تم کہہ رہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, تم ان کی آبادی بڑھا رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہیں؟ تم ان کی آبادی بڑھا رہے ہیں. اور جو بندہ کسی لشکر کی, کسی قوم کی, کسی فرقے کی آبادی بھی بڑھائے گا, کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی لشکر میں اٹھائیں گے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. محرم میں جو کرنے کے کام ہے نا, میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتایا تھا, روزہ رکھنا ہے, دسترخوان 10 محرم کو وسیع کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر اپنے وسعت کے موافق, اپنی حیثیت کے موافق دسترخوان کو وسیع کرے گا, پورے سال اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. 9 محرم 10 محرم کو یا 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھنا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے پچھلے 1 سال کے اللہ گناہ معاف فرمائیں گے. یہ کرنے کے کام ہے, کرو اپنی حیثیت کے مطابق. حیثیت سے آگے بڑھ کے, اگر آپ کی حیثیت 50 روپے کلو والی چاول کی ہے تو 50 روپے کلو والی ہی قرضہ لے کے زبردستی کا 100 روپے کلو والی چاول پکا کے گھر والوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ ہے حیثیت اور استطاعت کے موافق ہو. تو یہ کرنے والے کام ہیں. اور نہ کرنے والے کام کالا لباس ہے اور ایسے مجالس میں شرکت ہے, تعزیہ کرنا, سبیلے لگانا ہے اور سواری نکالنا ہے اور ایسی مجالس کے اندر شرکت کرنا ہے اور ماتم کرنا, نوحہ کرنا, بالوں کو نوچنا, کپڑے پھاڑ دینا, یہ سب کے سب نہ کرنے والے کام ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ کہوں گے ہم تھوڑی کرتے, کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے. بتایا نا دھوکہ کہاں لگا ہے, عشق رسول کا اور آل رسول کا, محبت آل رسول کا لیبل لگایا گیا, وہاں سے انسانوں کو کیا ہو گیا, وہاں پہ دھوکہ لگا. یہ دین ہے, یہ اصل محبت کرنے والے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی کے اندر اہل بریلوی حضرات بھی کیا ہو گئے, اسی جماعت میں شامل ہو گئے. زیادہ تر افراد انہی کی ہے جو ان کے جماعت میں جا کر ایسے حرکتوں میں مبتلا ہوتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور چیز, محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے, جس کی بنا پر لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یہ عقیدہ بٹھایا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. کرتے ہیں نا ایسا, جب رسم کے لیے یا نکاح کی تاریخ طے کرنے کے لیے جب بیٹھتے, کیلنڈر جب نکالتے ہیں تو محرم چھوڑ کے دیکھیں شادی ہال محرم میں زیادہ تر خالی رہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, محرم میں نکاح کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے, اس میں سے 2 نکاح محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کا خود کا ایک نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے. تو کسی مہینے میں, میں نے بات کی ابتدا یہیں سے کہ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے, سارے دن اللہ کے. محرم کے مہینے کے اندر نکاح کرنا جائز ہے, نحوست کی علامت نہیں. باقاعدہ یہ عقیدہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کام کے اندر نحوستیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ کام سکسیس نہیں ہوتا ہے, کامیابی کو نہیں پہنچتا ہے. لہٰذا دکان کی اوپننگ اس مہینے میں نہیں کرنا ہے, گھر کی اوپننگ اس مہینے میں, گھر پرویش اس مہینے میں نہیں کرنا ہے, شادی بیاہ اس مہینے میں نہیں کرنا ہے. اگر ڈیلیوری کا ٹائم محرم میں آیا تو کیا کریں گے؟ بچے کے ولادت کا وقت اگر محرم میں آیا, اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوں گی؟ کیا کریں گے؟ روک پائیں گے اسے؟ تو خامخواہ کے عقائد کو امت کے اندر پھیلا دینا, اس کا وبال آپ کے سر آئے گا. اس سے بچنے کی کوشش کریں. میں تو آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے نکاح خاص طور پر محرم میں طے کریں. اس میں بہت فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ امت کے اندر یہ جو بدعقیدی پھیلی ہوئی ہے نا, یہ بدعقیدی ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں شادی کے ہال خالی رہتے ہیں تو جلدی سے آسانی سے ملیں گے. وہ تو کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ شادی
ہال میں مت کرو، مسجد میں کرو، ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی سن نہیں رہا ہے نا. اب جب کرنا ہی ہے ہال کے اندر تو اس مہینے میں کرے. ہو سکتا ہے کہ سستے میں بھی مل جائے کہ بھائی سیزن نہیں، آف سیزن ہے، سیزن میں ہال کیا ہو جاتے ہیں، مہنگے ہو جاتے ہیں. تو یہ کرنے کی کوشش کریں، کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبرستان میں بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ. قبرستان میں جانا تو بالکل جائز ہے، پورا سال جانا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہیں، ہمیں اپنی منزل کی یاد تازہ ہوں گی. لیکن باقاعدہ مخصوص دن کے اندر خاص طور پہ چراغا لگانا، لپا پوتی کرنا اور قبروں کو لپنا پوتنا اور اس کے اس کو رنگ لگا کے اس کو سجانا، یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. محرم کے دنوں میں اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں لوگ. یہ بات ہو گئی اس مہینے کے اندر نہ کرنے والے اور کرنے والے کاموں کے بارے میں. جو امت میں خرافات، بدعات اور رسومات جو پائے جاتے ہیں، ان باتوں کے تذکرہ چل رہا تھا. اللہ ہماری ان تمام خرافات سے حفاظت فرمائے. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصود پر. امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے. ایک فضیلت تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ امام حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے کل قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جو ان سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جو ان سے اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گا. یہ امام حسن حسین کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے اندر جتنے بھی نوجوان طبقہ ہوں گا سب کے سب نوجوانوں کا سردار کون ہوں گے؟ امام حسن اور حسین ہوں گے، ان کے نواسے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. یہ جو نسلیں آج تک جو اللہ کے رسول کے خاندان سے چلی ہے نا، بذات خود اللہ کے رسول کی نرینہ کوئی اولاد سے یہ سلسلہ نہیں چلا ہے. نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد، لڑکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نرینہ اولاد پیدا ہوئی ہیں تمام کے تمام بچپن ہی کے اندر دنیا سے فوت ہو گئی ہے. اسی لیے مکہ والے جو ہے نا اللہ کے رسول کو تانا دیتے تھے، یہ تو ابتر ہیں. کیا ہے؟ ابتر، جس کا تذکرہ کرنے والا، جس کو یاد کرنے والا بعد میں کوئی نہ ہو. اولاد جو ہوتی ہے نا وہ باپ کا تذکرہ کرتی ہے، اپنے باپ کے اعمال کو، باپ کے اوصاف کو، باپ کی زندگی کو یاد رکھتی ہیں اور باقی رکھتی ہیں. تو جب بیٹے اولاد جو نرینہ اولاد ہیں وہی باقی نہیں رہی، بچپن ہی کے اندر دنیا سے جا رہی ہیں، تو مکہ والے اللہ کے رسول کو تانا دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے کی بڑی تکلیف ہوتی تھی. قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر ربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اے نبی جی آپ ان کے باتوں کو دل پہ نہ لیجئے، ارے آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. نماز پڑھیے، اللہ کے نام پر نحر کیجئے. اور ابتر آپ نہیں، ابتر تو وہ ہے آپ کا، ان شانیک هو الابتر، آپ کا مرتبہ تو، آپ کی شان، آپ کی علویت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ قیامت تک آپ کا تذکرہ چلتا رہے گا، لیکن ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. آج یہی ہوا نا، ابو جہل کے خاندان کو کوئی یاد کرتا ہے؟ اس کا بیٹا کون تھا، اس کی بیوی کون تھی، کسی کو معلوم نہیں ہے. اور اس کا تذکرہ کرتے بھی ہیں تو کتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں، ہم گالیاں دے کے کرتے ہیں. آج عرب والوں کا بھی کمال ہے، عرب والوں نے اس کے گھر کو بھی کیا بنایا، آج اس کی نشانی باقی رکھنے کے لیے بیت الخلا بنا دیا تاکہ لوگ اپنے غصے کو وہاں جا کر نکال دے. تو ان کے تذکرے آج تک باقی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے آل کا، ان کی اولاد کا، ان کی ازواج کا، ان کے بکریوں کا تک کے تذکرہ آج تک کتابوں میں محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں تھیں، اس میں سے ایک بیٹی جو اللہ کے رسول کی لخت جگر تھی، لاڈلی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اللہ نے ان کے بطن سے امام حسن حسین کو پیدا کیا اور ان سے اللہ کے رسول کے خاندان کے سلسلے کو چلایا جو آج تک باقی ہے.
اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ رب العزت میرے خاندان میں سے ایک شخص کو پیدا کرے گا, اسمہ و اسمی و اسم ابی و اسم ابی, اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا, امام مہدی رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے, خوشخبری سنائی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے خاندان سے تھے. اس سے پتا چلا کہ یہ خاندان کب تک رہے گا, انشاءاللہ قیامت تک رہیں گا. تو امام حسن حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو اللہ نے چلایا ہے, اور ان کی آل اولاد ان کے سلسلے کو نسب کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا, ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اپنے ایک کاندھے پر امام حسن تھے اور دوسرے کاندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے. کبھی ادھر امام حسن کا بوسہ لیتے, کبھی حضرت حسین کا بوسہ لیتے. کتنی بڑی فضیلت ہے, کائنات کا سردار ہے اور اپنے کندھوں پر کس کو بٹھا رہا ہے, حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بٹھا رہا ہے. سوار کتنا اعلیٰ, جس کے اوپر سواری کرنے والے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر مدینہ شہر صحابہ کی نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام کو, اور نماز کے لیے سجدے میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا, سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے. ایک صحابی نے سجدے کے اندر سے ہی آنکھ کو باہر نکال کر دیکھا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا لمبا سجدہ عادت کے خلاف ہو گیا, کیا ہو گیا. جیسے ہی دیکھا تو دیکھا کہ ایک بچہ اللہ کے رسول کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. وہ صحابی ہاتھ بڑھاتے ہیں بچے کو اتارنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک ہاتھ پیچھے سے آ رہا ہے, ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا. جب امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ سے نیچے اترے, اس کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو آگے بڑھایا. یہ فضیلت ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی, کتنا بڑا مرتبہ ہے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. کتنا سنجیدہ والا کام ہے, سننے والے بھی سنجیدہ ہوتے ہیں اور خطبہ دینے والا امام خطیب بھی بڑا سنجیدہ ہوتا ہے اور ایک دم سیریس سے خطبہ دیتا ہے. یہی وہ عمل ہوتا ہے نا. اور مجمع اگر صحابہ کا ہو, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہہ جیسے بڑی شخصیات جس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور خطبہ دینے والے کون ہیں, امام الانبیاء والمرسلین ہیں, سید الملائکہ ہیں, سید الکونین ہیں, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے. اچانک دیکھا کہ دروازے سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. خطبے کو چھوڑا, ممبر سے نیچے اترے اور جا کر اپنے نواسے کو لیا اور ممبر پر لے کر آئے, اور خطبے کا جملہ آگے یہ بڑھایا کہ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد اور مال یہ آزمائش ہے. یہ کیا ہے, آزمائش ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت نے بہت سے کمالات سے ان کو نوازا تھا, علم اور فضل سے نوازا تھا, حکمت سے نوازا تھا. ان کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ گھنٹوں گزر جائے لیکن ہم ان کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتے, ان کے سیرت کا, ان کے اوصاف کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کے باوجود جب ان کی شہادت کا وقت آیا, اور شہادت بھی عام لوگوں کی طرح نہیں, اور شہادت بھی معمولی شہادت نہیں, ایک دم دردناک واقعہ. یہ صرف واقعہ کربلا کا دردناک واقعہ نہیں تھا, یہ تاریخ کا دردناک واقعہ تھا, پورے عالم اسلام کا دردناک واقعہ تھا. پورے عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا ساحہ, یہ اتنا, اس سے بڑا ساحہ آج تک کسی اسلام نے, کسی علاقے نے, کسی کنٹری نے اور کسی لشکر نے اتنا بڑا درد والا واقعہ نہیں سنا تھا. جب یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بے شک ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل جو ہے نا تڑپتا ہے. تو انشاءاللہ اس واقعے کو اسی مجلس میں آج ہی بیان کرنا تھا, لیکن یہ جو کل کا جو دن آنے والا ہے, 10 محرم کا دن آنے والا ہے, اس دن کے اندر بہت سارے خرافات ہوتے ہیں. گزشتہ مجلس میں وہ بیان نہ کر سکا تو ضروری یہ سمجھا کہ اس مجلس میں اس کو بیان کیا جائے, اسی لیے اس کے خرافات, اس کے بدعات کو 10 محرم میں جو ہوتے ہیں اس کو بیان کیا. اب حضرت امام حسین کی فضیلت آپ کے سامنے آئی. انشاءاللہ زندگی اگر باقی رہی تو آئندہ مجلس میں بات کو مختصر کرتے ہوئے, ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے, امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تذکرہ ہوگا. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں, بیچ میں جگہ خالی ہے, سب مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لے.